اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وقال المعصوم علیہ السلام وَأَدُّوا فِطْرَتَكُمْ۔ خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں فطرہ کے حوالے سے چند ایک سوالات اور اس کے جوابات، اور مراجع اعظام کی نظر میں فطرہ جو شب عید مہمان آ جاتا ہے اس کا فطرہ کس پر واجب ہے، مختلف سوالات ہیں اور اس کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ اور یہ سوالات رہبر معظم کے فتویٰ کے مطابق اور بعض ایت العلماء سیستانی حفظ اللہ کے مطابق ہیں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب اس میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 کلو گرام اپنے شہر کی عام غذائیں جو زیادہ تر کھائی جاتی ہیں جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، مکئی ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر رقم مستحق کو دے، یعنی جو زیادہ تر کھائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو ماہ رمضان میں زیادہ تر کھائی جاتی ہے اس کی مقدار، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سال بھر میں وہ آدمی جو زیادہ تر غذا کھاتا ہے، اگر گندم کھاتا ہے تو اس کا وہی آٹا دیا جائے گا، اگر چاول زیادہ کھاتا ہے تو چاول کی قیمت 3 کلو گرام کی، اسی طرح اگر کہیں پر مکئی زیادہ کھائی جاتی ہے سال میں تو وہ مکئی 3 کلو کی قیمت اس کے برابر جو ہے، یا مکئی خود دی جائے اس کا آٹا، گندم کا آٹا یا گندم، یا اس کے برابر رقم جو ہے مستحق کو دی جائے۔ دوسرا سوال ہے، کیا جو شخص غریب ہے اس پر بھی فطرہ دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اور اپنے اہل خانہ کے سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ معاش ہے اس کا جس سے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، تو وہ غریب ہے اور اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے اپنے شہر سے دوسرے شہر جا کر کسی کے گھر میں ٹھہرے تو کیا فطرہ خود ادا کرے یا میزبان پر واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے؟ رہبر معظم کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے تمام مراجع، غالباً جو مراجع ہیں ان کے فتاویٰ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میزبان پر واجب ہے کہ وہ اس مہمان کا فطرہ ادا کرے جو غروب سے پہلے اس کے گھر آیا ہو اور عرفاً اس کا کفیل، یعنی چاہے عارضی طور پر سمجھا جاتا ہو، کفیل ہو۔ مثال کے طور پر اگر مہمان غروب سے پہلے آیا اور رات میزبان کے گھر میں گزارے، خواہ اس نے میزبان کا کھانا نہ کھایا ہو یا اپنا کھانا ساتھ لایا ہو، تب بھی مہمان پر میزبان پر فطرہ دینا واجب ہے۔ نمبر 4، کیا زکوٰۃ فطرہ سید کو دی جا سکتی ہے؟ اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہم غیر سید جو ہے وہ سید کو دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی سید کا فطرہ سید کو اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر گھر کا سربراہ یعنی فطرہ دینے والا سید نہیں تو وہ سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور سوال، اگر ماہ رمضان کی آخری رات کو کوئی اچانک کسی کے گھر مہمان بن جائے تو کیا اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو مہمان غروب آفتاب سے پہلے آیا ہو اور رات میزبان کے گھر میں گزارے، چاہے عارضی طور پر ہی، تو میزبان پر فطرہ واجب ہے۔ احتیاطاً اگر غروب کے بعد آیا ہو اور کفیل نہ سمجھا جائے، یعنی میزبان کو اس کا کفیل نہ سمجھا جائے تو فطرہ واجب نہیں۔ جو مہمان صرف افطاری کے لیے مدعو کیا گیا، یعنی اس کو دعوت دی گئی کہ وہ افطاری کرے، وہ کفیل نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس کا فطرہ میزبان پر نہیں ہے، فقط افطاری کے لیے اس کو دعوت دی گئی ہے، یعنی غروب سے پہلے وہ آیا، افطاری کے لیے دعوت، افطاری کھا کر وہ چلا جائے، وہ اپنا فطرہ آپ دے گا۔
اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات فطرہ الگ کرے لیکن بھول یا غلطی سے وہ ضائع ہو جائے یا خرچ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ دوسری رقم یا غذا دی جائے، اور احتیاط یہ ہے کہ فقط قربتاً اللہ یعنی قربت کی نیت سے ادا کرے، واجب نہ کہے، قربت مطلق کی نیت سے ادا کرے۔ اچھا، ایک اہم سوال جو ہے، مثلا کوئی آدمی جو ہے امریکہ میں رہتا ہے، مثلا وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے یا کچھ بھی وہاں پر ہے، تو وہ اس نے سوال کیا کہ مثلا میں زکوٰۃ فطرہ کی رقم پاکستان واپس جا کر ضرورت مندوں کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے جو پاکستان والے رشتہ دار ہیں ان کو وکالت دے سکتے ہیں، وہاں امریکہ سے پاکستان والے رشتہ داروں کو وکالت دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے فطرہ ادا کر دیں، یہی پاکستان میں ہی ادا کر دیں۔ مثلا 3 کلو گندم، چاول یا جو بھی ہے، یہ جو پاکستان میں اس کی مالیت بنتی ہے 3 کلو چاول کی یا 3 کلو آٹے کی یا 3 کلو مکئی کی یا 3 کلو کھجور کی، جو بھی زیادہ تر غذا کھائی جاتی ہے، البتہ پاکستان میں شاید کھجور تو نہیں کھائی جاتی زیادہ تر، لیکن بہرحال جو غالب غذا کھائی جاتی ہے اس کی قیمت جو ہے اس کی مالیت کے برابر اس کی قیمت اس وہاں سے ادا کر دیں گے۔ یعنی وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہاں سے وکالت دے دیتا ہے کہ میرا وکیل بن کر میری طرف سے فطرہ ادا کر دے، بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو کہتا ہے تو وہ ان کی طرف سے فطرہ ادا کر دیں گے۔ ایک اور سوال، کیا جو خیراتی ادارہ ہے زکوٰۃ الفطر کی رقم کو غریب خاندانوں کی بجائے دوا خانہ، کلینک یا کھیل کے میدان بنانے پر خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ صرف غریبوں کو دیے جائے، عام فلاحی کاموں پر خرچ کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، عموماً یہی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر بتائے کہ کل عید ہے مہمانوں کو افطاری پر بلائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ عید کی رات تھی، تو کیا مہمانوں کا فطرہ میزبان پر واجب ہے؟ اکثر بہتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افطاری دیتے ہیں اور افطاری سے ڈرتے ہیں، آخری افطاری سے ڈرتے ہیں کہ ہم افطاری دیں گے تو وہ ہمارے مہمان بن جائیں گے اور پھر ان کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تقریباً وہی سوال ہے، تو کیا مہمان وکالت لے کر خود فطرہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مہمان صرف افطاری کے لیے بلایا گیا اور رات نہ ٹھہرے اس کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے، لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ افطاری دے سکتے ہیں، آخری روزہ کی افطاری بھی دے سکتے ہیں، وہ فقط افطاری ہے، وہ اس کے مہمان نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، کیا فطرہ جو ہے کسی دوسرے شہر کے غریب کو بھیجا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاطاً اگر آپ کے شہر میں غریب موجود ہیں تو فطرہ دوسرے شہر نہ بھیجا جائے، البتہ آپ دوسرے شہر کے غریب سے وکالت لے کر اس کی طرف سے رقم وصول کر سکتے ہیں اور اسے حوالے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ اہم سوال ہے کہ فطرہ بعض غریب جو ہیں، نادار جو ہیں، وہ بھی ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ فطرہ ادا کریں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مکلف پر واجب ہے کہ عید الفطر کی رات کو اپنا اور اپنے کفیل کا، یعنی جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، کفیل افراد کا فطرہ اپنے مال سے ادا کرے، چاہے ان کی کفالت اس پر واجب نہ ہو۔ رمضان کے پہلے دن سے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فطرہ کی نیت نہ کرے، ادا کر دے، غریب کو دے دے قرض کی نیت سے۔ فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ جو شخص عید کی نماز پڑھتا ہو اسے احتیاطاً نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے، جو نماز نہ پڑھے وہ ظہر تک فطرہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فطرہ الگ کرے لیکن
بھول کر ظہر تک مستحق تک نہ پہنچائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بعد میں وہ مال مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھولے سے فطرہ نہ دے اور بعد میں پچھتائے، افسوس کرے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاطاً فطرہ کا وجوب ساقط نہیں ہوتا ہے، فطرہ اس پر واجب رہتا ہے۔ اب اسے قربت مطلق کی نیت سے بغیر ادا یا قضا کے نیت مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اچھا، فطرہ کس پر واجب ہے؟ جو بالغ ہو اس پر واجب ہے، یہ کہ اپنا خود ادا کرے۔ غریب نہ ہو، یعنی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو۔ کسی دوسرے کی کفالت میں بھی نہ ہو، کیونکہ دوسروں کا نان خور ہوگا تو اس کے اوپر اس کا اپنا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اس شخص پر اپنا اور اپنے زیر کفالت افراد یعنی بیوی، بچے، والدین وغیرہ ان کا فطرہ جو ہے ادا کرنا واجب ہے، چاہے ان کی کفالت واجب ہو یا نہ ہو۔ نابالغ بچوں کا فطرہ ان کے سرپرست یعنی والد یا ولی پر واجب ہے۔ غریب شخص پر فطرہ واجب نہیں، بلکہ وہ فطرہ لے سکتا ہے۔ البتہ اگر غریب خاندان کے پاس اتنا ہو کہ 1 صاع یعنی 3 کلو فطرہ ادا کر سکتا ہے تو ایسا کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ فتاوی رہبر معظم کے فتاوی کے مطابق ہیں۔ فطرہ ادا کرنے کا وقت عید الفطر کی شب یعنی رمضان کے آخری دن کی مغرب سے لے کر عید کے دن ظہر تک ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس لیے نیت جو ہے وہ قربتاً اللہ یعنی قربت الہی ضروری ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی وقت پر ادا نہ کر سکے تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن گزشتہ سالوں کا فطرہ اگر واجب تھا ادا کرنا بہتر ہے۔ وہی 3 کلو گندم جو زیادہ تر کھایا جاتا ہے وہی ادا کرے گا۔ مثلا 6 افراد ہیں گھر کے، تو 6 ضرب 3 تو 18 کلو جو ہے غلہ یا اس کی قیمت اس کو ادا کر دی جائے غریبوں کو۔ اور اس کے مصارف جو ہیں، فطرہ کے جو مصارف ہیں جہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، نو مسلم، غلام آزاد کرنا، قرضدار، اللہ کی راہ میں مسافر۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ فطرہ صرف فقراء و مساکین کو دیا جائے۔ فقیر وہ ہے جس کی آمدنی اس کے ضروریات سے کم ہو۔ سادات اولاد رسول کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ دینے والا خود سید ہو۔ اگر سید خود دینے والا فطرہ ہے تو وہ سید کو دے سکتا ہے۔ جو رہبر معظم کے مطابق جو ہے مہمان کا فطرہ، اگر مہمان عرفی طور پر لوگ بھی اس کو سمجھے کہ وہ آپ کا نان خور ہے، مثلا کئی دنوں سے آپ کے گھر میں ہے، تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہے، ورنہ مہمان خود ادا کرے۔ یعنی یہاں رہبر معظم کے فتوے کے مطابق عرفی طور پر اگر وہ آپ کا مہمان شمار ہوتا ہے تو وہ آپ یعنی میزبان اس کا فطرہ ادا کریں، لیکن اگر عرفی طور پر نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے۔ اچھا، فوجی ہیں یا ہسپتال کے مریض ہیں یا گھر میں کام کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں اگر ان کا خرچہ ان کے اپنے ذمہ ہے تو فطرہ ان پر واجب ہے، اور اگر کوئی ادارہ یا فرد ان کا خرچہ اٹھاتا ہے تو فطرہ اس پر واجب ہے۔ اس طرح کے گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کا کھانا جو ہے اگر صاحب خانہ پر اور اس گھر والے پر ہے اور اس کے وہ مہمان شمار ہوتے ہیں، اس کے نان خور شمار ہوتے ہیں، تو اس کا فطرہ یعنی گھر میں کام کرنے والی عورتوں کا فطرہ جو ہے وہ اس گھر والے پر واجب ہے۔ اگر وہ تنخواہ لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ خود ہی اپنا فطرہ ادا کریں،
وہ اس صاحب خانہ کے گھر والے کے نان خور شمار نہیں ہوتے۔ اچھا، کفارہ اور فطرہ میں فرق کیا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کفارہ کی رقم اور کفارہ اور فطرہ، اس میں فرق کیا ہے؟ تو کفارہ صرف روزہ چھوڑنے والے پر واجب ہوتا ہے، جبکہ فطرہ ہر مستحق پر، یعنی ہر پر واجب ہے۔ جو روزہ جس نے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے، کفارہ یعنی فطرہ اس پر واجب ہے۔ کفارہ میں غلہ ہی دیا جا سکتا ہے، قیمت نہیں۔ فطرہ میں قیمت دی جا سکتی ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ یعنی کفارہ میں غلہ ہی دیا جائے گا، گندم دی جائے گی، جو دیے جائیں گے، یا مکئی دی جائے گی، جو زیادہ غذا کھائی جاتی ہے وہی دیا جائیں گے، لیکن فطرہ میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ کفارہ کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، فطرہ مخصوص وقت میں ہوتا ہے۔ اچھا، فطرہ جو ہے وہ اداروں یا ٹرسٹ کو دینے کی صورت میں یقین ہو کہ وہ شرعی مصارف میں خرچ کریں گے تو تب ان کو دیا جا سکتا ہے، ورنہ خود فقیر تک پہنچایا جائے۔ اچھا، مہمان کے بارے میں چند مراجع کے فتاوی آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ اگر مہمان عید الفطر کی رات میزبان کے پاس رہے، ایت اللہ العظمہ سیستانی کا فتویٰ، اگر مہمان عید الفطر کی شب جو ہے رات میزبان کے پاس رہے اور کھانا کھائے، خواہ عارضی طور پر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہے۔ ایت اللہ العظمہ سیستانی کا فتویٰ۔ ایت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں، عید الفطر کی رات کا مہمان میزبان کے گھر والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مہمان ایک ہفتہ یا 10 دن تک ٹھہرا ہوا ہو تو اس اصطلاح میں اس کو عیال یعنی گھر والوں میں شامل ہو جانا چاہیے اور اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور میزبان پر اس کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایت اللہ صافی گل پیگانی کا فتویٰ، جو مہمان عید الفطر کی رات مغرب سے پہلے میزبان کی رضا مندی سے آئے، اور اگر کہا جائے کہ آج رات کا کھانا ہم نے دیا ہے، تو میزبان پر اس کا فطرہ واجب ہے، خواہ وہ باقاعدہ گھر والوں میں شمار نہ بھی ہو تب بھی اس کا فطرہ جو ہے میزبان پر واجب ہے۔ اچھا، جو مہمان مغرب سے پہلے میزبان کی رضامندی کے بغیر آئے اور کچھ دیر ٹھہرے تو احتیاط کی بنا پر میزبان پر اس کا فطرہ واجب ہے، چاہے میزبان راضی نہ بھی ہو، اس کی رضامندی کے بغیر رہ جائے تو احتیاط کی بنا پر میزبان پر اس کا فطرہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میزبان کو مجبور کرے کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کرے، بھئی یہ اس کو کھانا دو اور اس کے اخراجات برداشت کرو، تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہے۔ ایت اللہ صافی گل پیگانی کے فتویٰ کے مطابق جو مہمان مغرب کے بعد آئے، خواہ میزبان نے اسے پہلے دعوت دی اور اس کے گھر افطاری کی ہو، تو میزبان پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ آیا ہے مغرب کی اذان کے بعد۔ ایت اللہ جعفر سبحانی کا فتویٰ، ایک رات کے مہمان کا فطرہ میزبان پر نہیں بلکہ صرف گھر کے مستقل کھانے والوں کا فطرہ میزبان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مہمان مثلا 27 رمضان کے بعد کچھ دنوں تک کسی کے گھر رہے تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہے، البتہ مہمان میزبان کی اجازت سے خود بھی فطرہ ادا کر سکتا ہے۔ ایت اللہ وحید خراسانی، جو مہمان عید الفطر کی رات مغرب سے پہلے میزبان کی رضامندی سے آئے اور فطرہ واجب ہونے کے وقت میزبان کے کھانے والوں میں شمار ہو تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہے۔ اور اسی طرح ایت اللہ نوری حمدانی، اگر میزبان عید الفطر کی رات اپنے گھر، مسجد، ہال یا کسی بھی جگہ کھانا کھلائے تو مہمان کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہے، یعنی میزبان عید الفطر کی رات اپنے گھر میں کھانا کھلائے، مسجد میں یا ہال یا کسی بھی جگہ کھانا کھلائے تو مہمان کا فطرہ واجب ہے، البتہ وہ مہمان ہو تو۔ ایت اللہ العظمہ خامنئی حفظ اللہ
مہمان کا فطرہ ہر صورت میں اس کی اپنی ذمہ داری ہے، خواہ وہ گھر ہو، ہوٹل ہو، ریسٹورنٹ ہو یا کسی بھی جگہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ میزبان کے گھر کھانا کھائے تب بھی فطرہ مہمان خود ادا کرے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان یا اس کے آخری چند دن کسی شہر میں مہمان رہا ہو تو اس کا فطرہ خود اس پر واجب ہے، صرف عید کی رات کے مہمان کا فطرہ میزبان پر نہیں بلکہ مہمان کو خود اپنا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔